اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم بچپن ہی سے اکثر فلموں یا ڈراموں میں ٹائم مشین کے بارے میں سنتے اور دیکھتے آئے ہیں، جس کے ذریعے ان کہانیوں کی کردار نہ صرف مستقبل بلکہ ماضی میں بھی بآسانی سفر کرتے نظر آئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حقیقت میں بھی ایسی کوئی ٹائم مشین تھی یا ہے جس کے ذریعے انسان صدیوں قبل ماضی یا مستقبل میں کوئی سفر کر سکتا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے اور ان باتوں سے پردہ اٹھائیں گے جو ہم سے آج تک چھپائی گئیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دوستو، ٹائم مشین کو حقیقت کا روپ دینے میں اڈولف ہٹلر اور مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کا کردار بتایا جاتا ہے، جو انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں دشمن کی فوجوں کو شکست دینے اور انہیں مستقبل یا ماضی میں بھیجنے کے لیے تجربے کے طور پر ایجاد کی گئی۔ دراصل میں دوستو، البرٹ آئنسٹائن جرمنی کے ایک یہودیوں صہیونی خاندان میں پیدا ہونے والا کم عقل بچہ ہونے کے باعث ہمیشہ سے اپنے اساتذہ کی نظروں میں کھٹکتا رہا اور بڑا ہونے کے بعد بھی وہ اپنی فیلڈ میں ناکام ہی رہا۔ جی ہاں دوستو، یہ سچ بات ہے، اور اس کی بیوی اس کی ظالمانہ فطرت کی وجہ سے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ایسا بچہ جو پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا، وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا سائنسدان کیسے بنا؟ تو دوستو، ایک اسلامی محقق عیسیٰ ابو داؤد مصری کا کہنا ہے کہ صہیونی ہونے کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ میں اس کی ملاقات دجال سے ہوئی، جس نے اس کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی یعنی نظریہ احزاب کا علم دیا تھا۔ خیر دوستو، 1905 اس کی کامیابیوں کا سال بتایا جاتا ہے، جس نے سائنس کو ایک نئی شکل دینے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ دوستو، ایک حیرت انگیز چیز، ایٹم بم کا نظریہ بھی اسی نے پیش کیا تھا، اور دوسری جنگ عظیم میں بطور ماہر اسلحہ دی جانے والی شیطانی خدمات کا سہرا بھی اسی نے پیش کیا تھا۔ اسی طرح ہٹلر بھی آسٹریا میں پیدا ہوا اور البرٹ آئنسٹائن کی طرح اپنی فیلڈ فائن آرٹس میں ناکام ہونے کے بعد جرمنی چلا گیا، جہاں بطور فوجی وہ کام کرتے ہوئے سوشلسٹ نیشنل نازی پارٹی کا چیئرمین بنا۔ دوستو، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فری میسن تھا اور یہودیوں کو فلسطین میں داخل کرنے کے لیے دوسری جنگ عظیم کو برپا کروایا گیا تھا۔ دوستو، اکتوبر 1943 میں جب دوسری جنگ عظیم پورے زور و شور سے چل رہی تھی، ہٹلر کی جنگی کشتیوں نے دشمنوں کی فوجوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس وقت ہٹلر کی بحری قوت کو توڑنے کے لیے مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن فلاڈیلفیا میں ایک نہایت خفیہ تجربہ کر رہا تھا، جس کا مقصد اس پورے جنگی جہاز کو غائب کر دینا تھا، اور دنیا کی نظروں سے اس پروجیکٹ کو اوجھل رکھنے کے لیے یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ البرٹ آئنسٹائن نیوی کے لیے بم اور بارودی سرنگیں بنانے کے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ وہ ایک خفیہ مشن جس پر وہ کام کر رہا تھا وہ ٹائم مشین تھا۔ 28 اکتوبر 1943 کو فلاڈیلفیا میں یہ تجربہ جس جنگی جہاز پر کیا جانے والا تھا، اس کا نام USS ایلڈرچ تھا۔ دوستو، یہ ایک عام سا دن تھا۔ بحری جہاز کے افسر اور فوجیوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ ایک خوفناک سائنسی تجربے کا شکار ہونے والے ہیں۔ سائنسدانوں کی ٹیم کچھ فاصلے پر دوربین لیے جہاز کو دیکھ رہی تھی۔ تجربے کا آغاز ہوا۔ جہاز کے چاروں طرف سے بڑی بڑی الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے مخصوص فریکوینسی پر طاقتور مقناطیسی لہریں پھینکی گئیں، جس سے روشنی کا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جہاز غائب ہو گیا۔ تجربے سے منسلک تمام سائنسدان خوشی سے کھل اٹھے، لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر برقرار نہیں رہتی، کیونکہ جہاز تو غائب کر دیا گیا، لیکن جہاز کو واپس منظر عام پر لانے کے لیے جو سائنسی تجربات ترتیب دیے گئے تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے، اور ٹھیک 15-20 منٹ بعد جہاز خود بخود ظاہر ہوا۔ لیکن جہاز پر موجود انسانوں کی حالت نہایت قابل رحم تھی۔ آدھے سے زیادہ لوگ جل چکے تھے۔ چند لوگ ایسی بھی تھے جو جہاز کے سٹیل میں زندہ دفن تھے۔ اس پروجیکٹ کو فوراً ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر بند کر دیا گیا، اور وہ تمام ریکارڈز مٹا دیے گئے جس کے مطابق یہ پتہ چلتا ہو کہ امریکی بحری جہاز USS جس کا نام ایلڈرچ تھا، وہ کبھی فلاڈیلفیا آیا اور اس پر کوئی تجربہ کیا گیا ہو۔
اور اس تجربے کی شکار ہونے والوں کے لواحقین سے کہا گیا کہ یہ جہاز جنگ کے دوران تباہ ہو گیا اور اس میں موجود تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ دوستو یہ ہو سکتا تھا کہ یہ راز ہی رہتا اور کبھی کسی کو پتہ بھی نہ چلتا اگر اس تجربے سے منسلک البیلک نامی سائنسدان اپنی زبان نہ کھولتا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد جہاز کو صرف غائب کرنا نہیں تھا بلکہ البرٹ آئنسٹائن طاقتور مقناطیسی لہروں کے ذریعے ٹائم اینڈ سپیس میں زبردست بگاڑ پیدا کر کے ورم ہول ٹائم مشین بنانے کا منصوبہ کر رہا تھا۔ دوستو اس تجربے کا دوسرا گواہ کیرلور ایلنڈے تھا جو کہ اس جہاز پر ملازم تھا۔ دوستو اسی طرح کی ایک اور مشین جس کا نام ڈائیگلوگ تھا، ہٹلر کے خفیہ سائنسدان بھی کسی بہت بڑی ٹنل میں دن رات اس مشین پر کام کر رہے تھے اور ان کا مقصد اس مشین کے ذریعے 100 ملین واٹ بجلی کا ایک ایسا مقناطیسی جال پیدا کرنا تھا جو ٹائم اینڈ سپیس میں ورم ہول پیدا کر سکے۔ لیکن ابھی یہ مشین تکمیلی مراحل پر ہی تھی کہ دشمن کی فوجوں نے جرمنی کا محاصرہ کر لیا۔ ہٹلر کو شکست ہوئی اور جس خفیہ مقام پر ڈائیگلوگ مشین کو بنایا جا رہا تھا اس مقام کو تلاش کر لیا گیا، لیکن وہ مشین وہاں سے غائب تھی اور وہاں ٹوٹی ہوئی مشینوں اور سائنسدانوں کی گلی سڑی لاشوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ مگر دوستو اس واقعے کے 20 سال بعد دسمبر 1965 میں امریکی ریاست پینسلوینیا میں آسمان سے آگ میں لپٹی ایک مشین ایک ویران علاقے میں گرتی اور اس میں سے ایک لاش نکلتی ہے۔ گواہوں کے مطابق اس مشین کا حلیہ نہ صرف ڈائیگلوگ سے ملتا تھا بلکہ وہ لاش بھی ہٹلر سے ملتی تھی۔ بہرحال دوستو اس لاش اور مشین کو CIA والے اپنے ساتھ لے گئے اور اس بات کو منظر عام پر نہ آنے دیا گیا۔ سائنسدانوں کے مطابق وہ مشین ڈائیگلوگ ہی تھی اور ہٹلر نے اس کے ذریعے 20 سال مستقبل میں دوبارہ آنے کی کوشش کی اور وہ آ تو گیا لیکن ورم ہول میں موجود برقی لہروں نے اسے جلا کر خاک کر دیا۔ عام طور پر دوستو ہٹلر کے فرار کو اس کی خودکشی بتایا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس نے خودکشی کر لی تھی تو اس کی لاش کہاں گئی، اس کو منظر عام پر کیوں نہیں لایا گیا؟ تو دوستو یہی وہ تجربہ تھا جس میں ہٹلر عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔